یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 35 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 33 کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت کی تقسیم کا ذکر کس مقصد کے تحت کیا ہے اور اس کی حقیقت اس سے کیا واضح ہوتی ہے۔ آیت 34-35 میں دنیاوی زینت اور ساز و سامان کا تذکرہ کرتے ہوئے کس چیز پر زور دیا ہے اور یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ اگر یہ چیزیں مومنین کو فتنہ میں مبتلا نہ کر دیتیں تو ساز و سامان انہیں بہت زیادہ دیا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان سے ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے، اور یہ سب کچھ نہیں مگر برتنا ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت آپ کے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت کی تقسیم کا ذکر کس مقصد کے تحت کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی مال و دولت اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے، اور ان کی چھت اور ان کے دروازے اور ان کے تخت اور ان کی سیڑھیاں یہ سب کچھ سونے چاندی کے بنا دیے جاتے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے، نہ اس کی کمی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ چیز اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دنیا کے اندر مال و دولت کی تقسیم اللہ رب العزت کے طرف سے ہے، اور اس تقسیم کی وجہ سے کسی کا اللہ کے ہاں مقرب ہونا اور کسی کا غیر مقرب ہونا اس پر انحصار نہیں ہے، بلکہ انحصار اس چیز پر ہے کہ کون کتنا تقوی اختیار کرتا ہے۔ آیت 34 اور 35 میں دنیاوی زینت اور ساز و سامان کا تذکرہ کرتے ہوئے کس چیز پر زور دیا ہے اور یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ اگر یہ چیزیں مومنین کو فتنہ میں مبتلا نہ کرتیں تو ساز و سامان انہیں بہت زیادہ دے دیا جاتا۔
مذکور آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ کافروں پر مال و دولت کی اتنی فراوانی کر دی جاتی تو سب کافر ہو جاتے یا مومنین اس میں فتنہ میں مبتلا ہو جاتے، تو مراد اس لوگوں کی بھاری اکثریت ہے، ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ کفر اختیار کر کے وہ مال و دولت سے نہال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مال و دولت کی خاطر کفر کو اختیار نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کچھ شاید اس وقت بھی ایمان پر قائم رہ جاتے، لیکن ان کی تعداد اس وقت بہت کم ہے اور اس وقت بھی بہت کم تھی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔